کسی نے علی سے پوچھا، ایک کوئی عربی تھا، ایک کوئی دیہاتی عرب تھا، اس نے پوچھا، ایک دن پہنچا اور اس نے علی سے پوچھا کیف اصبحت یا علی، مولا آپ نے صبح کیسے کی، کس عالم میں کی ہے؟ صبح صبح علی کے چہرے انور کی زیارت کر کے پوچھتا ہے کیف اصبحت یا علی، مولا آپ نے یہ صبح کیسے کی، کس عالم میں کی؟ علی نے کہا اصبحت وانا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم وانا وسیع خیر البشر وانا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن وانا بكل شيء علیم وانا عین اللہ وانا جنب اللہ وانا امین اللہ علی المرسلین لولانا ما عبد اللہ ونحن خزان اللہ فی سمائه وارضه وانا احیی وامیت وانا حی لا اموت۔ کہ میں نے ایسے صبح کی ہے، میں نے ایسے صبح کی ہے کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں، میں ہی وسیع خیر البشر ہوں، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی ہر شے کا علم رکھتا ہوں، میں ہی اللہ کی آنکھ ہوں، میں ہی اللہ کا پہلو ہوں۔ ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، ہمارے ہی پاس اس کے سارے خزانے موجود ہیں۔ میں وہ ہوں جو مارتا بھی ہوں، میں وہ ہوں جو زندہ بھی کرتا ہوں، اور میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ علی کہہ رہے، علی نے کہا ایسے صبح کی ہے میں نے کہ میں اپنے کو ایسے جانتا ہوں کہ میں ہوں کون۔ مطلب سوال کا مطلب یہی تھا نا کہ یا علی آپ کیا ہیں، اس صبح جو آپ نے صبح کی ہے تو آپ کس کیفیت میں؟ کہ میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ظاہر، میں ہی باطن، میں ہی بکل شیء علیم، میں ہی اللہ کی آنکھ، میں ہی جنب اللہ۔ یہ علی نے اپنے کو جنب اللہ کیوں کہا؟ اللہ کا پہلو۔ ابھی تو مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے نا، اس لیے کہ علی نے، یہ روایت یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، روایت آگے بڑھے گی۔ اگر میں یہی رک جاؤں گا تو یہ خیانت ہو جائے گی، ابھی روایت آگے بڑھے گی۔ علی نے اس سب کی تشریح کی ہے، لیکن میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ علی نے اپنے کو جنب اللہ کیوں کہا؟ علی نے کہا کہ کیا تم نے آیت نہیں پڑھی ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو پچھتا پچھتا کر کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے جنب اللہ کے حق میں تقصیر نہ کی ہوتی، میں نے جنب اللہ کے حق کو گھٹایا نہ ہوتا۔ تو علی کہتے ہیں من فرط فیہ فقد فرط فی اللہ، جس نے میرے حق کو گھٹایا اس نے اللہ کے حق کو گھٹایا۔ اب یہ جنب اللہ علی کہہ کیوں رہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے کہ جب عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی تھی پیغمبر کی، جب پیغمبر کی عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی تھی تو پیغمبر نے کہا تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم عیسیٰ کو پکارتے ہیں اپنی ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، کہ عیسیٰ اللہ کے بہت قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے ہم اس کو اس لیے پکار رہے ہیں، عیسیٰ اللہ کے قریب ہے اس لیے عیسیٰ کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اسی وقت آیت نازل ہوئی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہو گئی۔ اے نبی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم عیسیٰ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ رب کے قریب ہے، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو پکارتے ہیں کہ وہ رب کے قریب ہے، ان سے کہہ دو کہ جس عیسیٰ کو یہ پکارتے ہیں وہ عیسیٰ بھی مجھے پکارنے کے لیے کسی کا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس دن کے لیے علی نے اپنے کو جنب اللہ کہا، عیسائیوں کی رد کر دی علی نے۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے قریب ہے اس لیے پکارتے ہیں، تو ایک دلیل تو قائم ہو گئی، جو اللہ کے قریب ہو اسے ہی پکارا جائے۔ چلو کم از کم عیسائیوں کو تو پہنچا دو یہ نکتہ، اگر کسی اور تک نہیں پہنچ رہا ہے عیسائیوں کو تو پہنچا دو کہ اپنے مقام پر اپنے دعوے پر رکے رہنا، کہ تم نے یہ کہا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سے مانگنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے۔ آپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا اور میرا بھی ایک قرب ہے، آپ کا اپنے درمیان جو قرب ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے، مجھ سے آپ کا قرب ہے لیکن فاصلہ ہے، مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، ممبر کا فاصلہ ہے، یعنی اتنا فاصلہ ہو گیا۔ وہ باہر والے جو ہیں وہ آپ سے قریب ہیں لیکن باہر کا اور اندر کا فاصلہ ہو گیا۔ آپ اندر والے ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن پھر بھی ایک حد فاصل ہے، آپ مجھ سے قریب ہیں لیکن پھر بھی ایک حد فاصل ہے۔ مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو میرے پہلو میں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے،
سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو بالکل میرے پہلو میں ہوگا. تو علی مسکرا کر کہہ رہے ہیں میں ہی تو اللہ کا پہلو ہوں. عیسیٰ کو پکارنے سے پہلے مجھے پکار لیا کرو، شاید تمہاری آواز جلدی پہنچ جائے. اب جو علی نے کہا تھا کہ انا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن وانا بكل شيء علیم وانا عین اللہ وانا جنب اللہ لولا انا ما عبد اللہ وانا احیی وامیت وانا حی لا اموت. یہ جو علی نے کہا، لکھا یہ ہے کہ فتعجب الاعرابی، جس نے سوال کیا تھا وہ حیران ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں. وہ علی کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں، علی یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا. علی کہہ رہے ہیں اول آخر ظاہر باطن بکل شیء علیم. علی کہہ رہے ہیں میں ہی مارتا ہوں، میں ہی جلاتا ہوں، میں ہوں جو کبھی نہیں مروں گا. آنکھیں پھٹ گئی اس کی. علی نے اس کی حیرت کو دیکھا. علی کو معلوم تھا اس سے برداشت نہیں ہو رہا. علی کو معلوم تھا اس سے برداشت نہیں ہو رہا. علی نے فوراً کہا کیوں پریشان ہو رہا؟ یہ جو میں نے کہا کہ انا الاول، تو سن، سب سے پہلے جو رسول پر ایمان لایا وہ اول میں ہی ہوں. زن جو میں نے کہا انا الآخر، تو رسول اللہ کے ساتھ آخر تک جو رہے گا وہ میں ہوں، اس لیے میں انا الآخر ہوں. کہا انا الظاہر، جو میں نے کہا انا الظاہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول پر ظاہر ہوا وہ سب کا سب مجھ پر ظاہر ہے. کہا جو میں نے کہا انا الباطن، تو سنو، اسلام اور قرآن میں جو کچھ بھی اس کے باطن میں ہے اس باطن کو جاننے والا علی ہے. کہا انا بکل شیء علیم، جو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی اللہ نے رسول کو علم دیا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے. کہا انا عین اللہ، انا عین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں مومن اور کافر کو پہچاننے والی آنکھ بنایا ہے. کیسا سمجھاتے ہیں علی، کیسا سمجھاتے ہیں؟ جملہ دینا ہے مجھے، جملہ روکا ہوا ہے میں نے. ابھی تو سامنے ایک بدو بیٹھا ہے نا، ایک دیہاتی، اس کی کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ اس کے ذہن کے مطابق علی اسے سمجھا رہے ہیں. کہنا جنب اللہ کی میں نے تشریح کر دی. کہ سن، جو میں نے کہا ہے نا انا احیی و امیت، کہ میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں. تو سنو، میں سنت رسول کو زندہ کرنے والا ہوں. اور یہ جو میں نے کہا میں ہی مارتا ہوں، تو میں ہی بدعتوں کو مارنے والا ہوں. بدعتوں کو مارنے والا بھی میں. اور یہ جو میں نے کہا انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو سنو، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا؟ کیسی تشریح کی ہے؟